السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو آپ ٹھیک ہوں گے یقیناً. تو میں لے آئی ہوں 56 ایپیسوڈ. تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی ہے. تو مزید ٹائم ضائع کیے بنا چلتے ہیں کس کی طرف. تو لیٹس سٹارٹ. ڈنر دونوں نے بس تھوڑا سا کیا اور چونکہ ٹھنڈ تھی تبھی اذان اور وہ اندر ہاسپٹل چلے گئے. وہاں بھی کافی ٹھنڈ تھی مگر زینو کپ کپانے کے باوجود ضد تھی کہ وہ گھر نہیں جائے گی. باہر بھی ساری رات حسیب کے پاس ہی بیٹھی رہی اس کا بے جان ہاتھ تھامے. جبکہ رات تو سب کی مشکل سے ہی کٹی تھی. دیان کی، سائمہ حنزادہ کی، ایزل مریم کی. دیان رات ہی واپس ایمرجنسی کے سبب آ گیا تھا. پھر حسیب کی کنڈیشن ڈاکٹر باسط سے وہ ہر آدھے گھنٹے بعد خود دریافت کرتا رہا. آئی سی یو روم سے رات ہی حسیب کو اسپیشل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا. تبھی بہار کو رات اس کے پاس رکنے کی بھی پرمیشن مل گئی تھی. جبکہ اذان اور زینو ساری رات باہر کوریڈور میں لگی کرسیوں پر ہی بیٹھے رہے. زینو نے پھر اذان کے پاس بیٹھے بیٹھے اس میں دبک کر کچھ دیر سو بھی لیا مگر اذان کو نیند نہ آ سکی. فجر کے بعد جا کر زینو کی بھی آنکھ اذان کے بجتے فون پر ٹوٹی. اذان نے اس کے اٹھ بیٹھنے کے باوجود جمائی لیتے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر واپس سو جانے پر مسکرا کر دیکھا اور دورانی کی آتی کال پک کیے اٹھ کر کھڑا ہوا. ساری رات بیٹھ کر کمر اکڑ چکی تھی. اوپر سے سنگل شرٹ میں موصوف پر بھی ٹھنڈ کے اثرات غالب تھے لیکن زینو سے کم. ہاں دورانی کہو. اذان نے کال پک کرتے ذرا ذہنی سے فاصلے پر رکتے فوری دریافت کیا جو اس وقت اپنے آفس میں ہی موجود تھا. کچھ اہم قانونی معاملات کے سبب وہ ساری رات گھر نہ جا سکا. سر آج سے ایم این اے کی ذمہ داریاں آفیشیل طور پر سنبھالنی ہیں آپ کو. ممبر آف اسمبلی کی بڑی گرینڈ دعوت ہے آج شام جس میں آپ کو آپ کی مسز کے ہمراہ مدعو کیا گیا ہے. جواد سیال آج کی تقریب میں آپ کی پارٹی کے ساتھ الحاق کا فیصلہ بھی لینے والے ہیں اور ان کے وکیل نے مجھ سے تمام لیگل ڈاکومنٹ سائن کروا لیے ہیں. صبح ایسی نیوز اذان کی ساری تھکاوٹ دور کر گئی. گھر کے معاملات کے سبب وہ بھول ہی چکا تھا کہ سیاست میں بھی دادا کے سبب کود چکا ہے اور جیسا کہ اس نے سوچا تھا سیاسی معاملات سنبھالنے سے خاصی بیزارگی ہوگی ایسا نہیں ہوا بلکہ جواد کی جانب سے ملتی سیاسی سپورٹ سے اسے ایک چیز تو معلوم ہو چکی تھی کہ وہ کم از کم اذان کا ساتھ بنا کسی بڑی وجہ کے نہیں دے رہے. پھر یہ ایم این اے کی کرسی اذان نے ہمیشہ کے لیے تھوڑا ہتھیائی تھی. اس کے بقول اس کے حقدار اب بھی جواد سیال ہی تھے. رات بھر سے طبیعت اور اعصاب پر حاوی تھکن کہیں دور جا مفقود ہوئی. ٹھیک ہے دورانی، یاد دہانی کے لیے شکریہ. میں پہنچ جاؤں گا، تم بھی ہوگے ساتھ. اذان کے نرم و پرسکون استفسار پر وہ کھل کر متفق مسکرایا. ظاہر ہے سر، آپ کا پرسنل وکیل اور ایڈوائزر ہوں. ویسے آپ نے نیوز دیکھی ہے، ہر چینل اور نیوز پیپر میں آپ کو لے کر پچھلے 2-3 دن سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ آپ کیمرہ شائع پرسن ہیں. تبھی ایم این اے بننے کے باوجود ابھی تک آپ نے نہ کسی میگزین کو انٹرویو دیا، نہ چینل کو، نہ خود منظر عام پر آئے. میرا دوستانہ خیال ہے آج لگے ہاتھوں پریس کانفرنس بھی کر لیں. اپنے کیمرہ شائع ہونے کی ترتیب کے ساتھ دنیا کو کمیلین کی بیوی سے بھی ملوا دیں. یہ آپ کی پبلسٹی میں اضافے کا سبب بنے گا. دورانی کے بے تکلف مشورے پر اذان نے گردن موڑے سوئی صورت زینو کو دیکھا جو اب بھی سر ایک طرف گرائے جمائیاں لیے آنکھ موندے ہوئے اذان کے کوٹ میں چھپی تھی. بے اختیار وہ اپنی زندگی کی اس کھٹی میٹھی راحت پر تمام تر چہرے کی خوبصورتی اور دل کی خوشی کے ہمراہ مسکرایا. دورانی وہ میری بیوی ہے، نہ کہ کوئی شو پیس جس کی نمائش کرواتا پھروں. ہاں یہ نیوز ضرور بریک کروں گا شادی کی، لیکن میں نہیں چاہتا وہ میڈیا کے سامنے آئے. ایسے میں پرسنل لائف کا بینڈ بج جاتا ہے. خیر حسیب کے حوالے سے کیا نیوز چل رہی ہے؟ اذان کا گریز دورانی کو فیسینیٹ کر گیا. تبھی وہ فرما برداری سے مثبت مسکرایا مگر آخر تک اذان کے استفسار پر سنجیدہ ہوا. شک کے دائرے میں بہرام کا نام لیا جا رہا ہے. تبھی پولیس کے محکمے میں کھلبلی مچ چکی ہے. میڈیا بہت پریشر دے گا اور یہ پولیس کے محکمے کی کالی بھیڑیں میڈیا سے بہت ڈرتی ہیں. اذان کی ذہنی اذیت کچھ کم ہوئی تو وہ کافی مطمئن ہوا. حسیب کے ساتھ جس نے یہ کیا اسے اذان کڑی سے کڑی سزا دلوانے کا خواہش مند تھا. بہت خوب، اپنے جانے والے تمام میڈیا ہاؤس کے لوگوں کو کہو اس خبر کے پیچھے لگ جائیں. اذان کے وقت کی مناسبت سے کی جاتی مناسب تاکید پر دورانی نے فوری سر اس بات میں ہلایا. سر ایسا ہی ہوگا. خیر آپ شام 5 سے 6 تک ریڈی رہیے گا. سینٹ کی گاڑی خود لینے آئے گی آپ کو. اب تھوڑا وی آئی پی پروٹوکول انجوائے کریں. رکھتا ہوں. دورانی نے دوستانہ سا انداز اپناتے اذان کو کافی بہتر کر دیا. جبکہ اذان نے رابطہ منقطع ہی کیا کہ عدم کی کال پر اذان کی سنہری آنکھیں مزید چمکی گویا وہ عدم کی جانب سے اچھی خبر کی امید میں تھا. ہاں عدم، کیا خبر ہے؟ اذان نے فوری فطری فکر کے سنگ پوچھا. جبکہ عدم اس وقت ایک تنگ سے سرونٹ کوارٹر میں موجود ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھا. جبکہ
جگہ کافی اچھی اور مناسب تھی لیکن عدم بے حد بے قرار۔ سائیں میں نے بھائی کو چھڑوا لیا ہے اور اسے گاؤں بھی بھجوا دیا، اور تنویر کو مجھ پر یقین آ گیا۔ اس نے مجھے نہ صرف ساتھ رکھا بلکہ سرونٹ کوارٹر بھی دیا، لیکن رات کو تنویر سے ملنے بہرام نامی آدمی آیا تھا۔ عدم کی جانب سے سب باعث تسکین تھا، مگر اس کی آخری بات پر رضوان کے ماتھے کی رگیں پھولیں۔ وہ زینوں سے مزید کچھ فاصلے پر آ رکا تھا کہ ٹھیک سے بات کر سکے۔ تم نے ان کی بات سنی؟ کیا بات کی دونوں نے؟ اذان بے تابی سے دوبارہ بولا، لہجے میں بے چینی ہو دی۔ جی سائیں، وہ تنویر کو دھمکا کر گیا ہے۔ تنویر کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں سن تو نہیں سکا کچھ، مگر صاف ظاہر تھا بہرام کے ہاتھ تنویر کی کوئی بڑی کمزوری ہے۔ اذان کے ذہن میں ٹیس سی اٹھی۔ فوری منہاس کا نام ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے جو عدم نہ سن سکا ہو وہ منہاس نے سنا ہو۔ ٹھیک ہے عدم، محتاط رہنا، وہ بہت شاطر ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اذان نے فوراً اسے تاکید کی کال کاٹی، جبکہ ساتھ ہی منہاس کا نمبر ملایا۔ دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ میں تمہیں کال کرنے والا تھا، تمہارے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس۔ منہاس نے اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی جب بہرام اور تنویر کے بیچ ہوتی ساری بات حرف بحرف اذان کو بتائی تو وہ اپنی آنکھوں کو حقارت سے سرخ ہونے سے روک نہ سکا۔ ان حبیثوں کی پست سوچ پر حیرانگی کے ساتھ غصہ آیا۔ اس کی سنہری آنکھیں اشتعال دبا کر رکھنے کی ترجمان دکھائی دیں۔ بہرام ملک، اب تم میرے ہاتھوں سے بچ کر دکھاؤ، لیکن پہلے ناکام عاشق صاحب کی ٹیوننگ کرنی ہے۔ اس عمر میں باپ، یا میرے اللہ، یہ مجھے کیسے چچا دیے آپ نے؟ اور زینو کیا وہ برداشت کرے گی؟ ابھی بیٹی کو منایا نہیں ٹھیک سے اور ناراض کرنے کے لیے نیا گل کھلا دیا، اوپر سے ان کے باپ بننے کی خبر مجھے لوگوں سے پتہ چل رہی۔ چاچو بچ جائیں آج میرے ہاتھوں سے۔ اذان کی کوفت اور خود سے بڑبڑا کر بولنے پر زینو کی سستی بھی ختم ہوئی۔ تبھی جب اذان ہونہار ہوتے اس حصے میں فلوج کرتے حالات سے تنگ آئے پلٹا تو زینو سے ٹکراتے بچا، جس کا اذان کی غصے بھری آنکھیں دیکھے ہارٹ فیل ہوتے بچا۔ وہ نیند کا خمار آنکھوں میں بسائے اسے اپنی جانب مائل کرنے کی ہر لمحہ اہل تھی، پر اس وقت بھی اس پر وہ مزید چڑچڑا ہوا۔ تم مجھ سے ٹکراتی ہی رہنا بس۔ ساری کوفت زینو پر اتری، کمر جکڑے مشکل سے گرنے سے بچایا، جبکہ وہ اس کے خواہ مخواہ بگڑنے پر حیرت زدہ ہوئی، جبکہ مفت کی ڈانٹ پر غم زدہ۔ پیر کا درد پھر سے جاگ چکا تھا۔ کیا مرچیں کھا لی ہیں؟ یہ آپ کو کون سے دورے پڑتے ہیں؟ ابھی میرا دل رک جاتا تو کس سے پیار کرتے پھر؟ میں تو مر جا۔ زینو اس کے سنبھال کر کھڑا کرتے ہی دبا سا کمزور لہجے میں ہلکان ہوئے بولی، جبکہ اس کے آخری جملے کو اذان نے اپنا پرکشش و مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر ہتھیلی کے سنگ رکھے سمیٹا بھی اور گورا بھی، جو بنا سوچے کچھ بھی کہہ کر اذان دائب کی چلتی دھڑکنوں کو روک دینے کا کام پورے شوق سے کرتی تھی۔ بنا میرے ارمان پورے کیے تم مری تو مر کر بھی تمہیں چین نہیں لینے دوں گا۔ روز تمہاری بدروح کو زمین پر بلایا کروں گا، موم بتیاں جلا کر، منتر پڑھ کر۔ اذان کے غصے میں دیے جواب پر وہ اس کا منہ پر سے ہاتھ اٹھاتے بے دم ہوتی ہنسی، اتنا کہ ہاسپٹل کا لحاظ بھی لمحہ بھر مجروح ہوا۔ یہ تو پاس سے گزرتی نرس نے گھوری سے نوازا۔ تب زینو نے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ بند کرو ہنسنا، ریڈی رہو، ہمیں گھر نکلنا ہے، میں حسیب سے مل کر آتا ہوں۔ اذان نے اسے سختی سے ہنسنے سے روکا اور قدم جب اسپیشل روم کی طرف بڑھائے تو زینو بھی پیچھے ہی لپکی۔ محترمہ یہاں اذان کے سائے کی بھرپور خدمات جو سر انجام دے رہی تھیں، لیکن جب اذان نے ہلکی سی دستک دی تو کوئی آواز نہ آئی۔ اسے اندر جانا مناسب نہ لگا، مگر ایک بار دل حسیب کو دیکھنے پر بضد تھا۔ تبھی جب اذان نے ڈور ناب گھمائے ذرا سا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر نہ صرف اذان کی آنکھوں میں نرمی اتری بلکہ پیچھے سایہ بن کر ٹپکتی موصوفہ کی آنکھیں بھی الوہی سی روشنی سے چمکیں۔ سو کیوٹ! زینو کی دل فریب ستائشی سرگوشی پر اذان نے گردن موڑے حشمگی نگاہوں سے زینو کو دیکھا اور پھر واپس بہار کو، جو حسیب کے پاس ہی بیٹھی اس کے زخمی سینے سے کافی پرے سر رکھے اپنے ہاتھ میں حسیب کے ہاتھ کو لیے اس پر بیٹھے بیٹھے حاوی ہو کر سو رہی تھی۔ اس میں کیا کیوٹ ہے؟ وہ زخمی ہے اور اس لڑکی کو دیکھو، اس پر اپنا وزن ڈالے آرام فرما رہی ہے۔ اذان دائب کے ایسے نان رومانٹک رویے پر زینو کا سر چکرایا اور اس سے پہلے وہ کمرے کے اندر جاتا زینو نے بازو جکڑے اسے روکا اور باہر لائی۔ اسے آرام کرنا نہیں کہتے مسٹر، اسے آرام دینا کہتے ہیں۔ خبردار، جو آپ اندر داخل ہوئے ان کو تنگ نہیں کرتے، یہ سلیپنگ محض کر رہے ہیں، سمجھا کریں۔ زینو کی پھر سے بلند ہوتی سرگوشی پر اذان نے بمشکل کوفت سی فوری ختم ہوتے رکنے پر مسکراہٹ دبائی اور دروازہ بند کیے پکڑ کر زینو کو دروازے سے باہر ملحقہ دیوار سے لگایا۔ تم اپنی خیر مناؤ، جتنا تم نے مجھے ساری رات تنگ کیا، اب ہوش کی آنکھوں سے کمیلین کے رومانس کے لیے تیار ہو جاؤ، چلو۔ اذان کے خطرناک تیور پر زینو نے
خشک ہوتے الگ سے دبا سا بولنا چاہا جب اذان نے ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جماتے آنکھیں نکالیں۔ ایک دم چپ جاؤ، جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں 1 منٹ میں حسیب کے ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ اذان نے دمکایا ہی اتنا شدید تھا کہ زینو فوری باہر کی طرف نہ صرف بھاگی بلکہ شدت سے دعا کی کاش اسے 2 منٹ میں گاڑی چلا کر بھاگنے کی خصوصیات بھی نازل ہو جائیں۔ اذان نے دبی سی مسکراہٹ دیتے ہوئے ڈاکٹر سے حسیب کی کنڈیشن کا پوچھنے کو ان کے کیبن کا رخ کیا۔ وہ رات بھر ڈیوٹی پر تھے، تبھی اپنے کیبن میں ہی موجود ملے۔ دھیان بھی ایمرجنسیز کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہی رکا تھا۔ اسے بھی ہوش نہیں آئے گا، 1-2 گھنٹے مزید نیند ضروری ہے، آپ گھر سے ہو کر آ سکتے ہیں مسٹر اذان۔ ویسے بھی ڈاکٹر دھیان یہی ہیں، رات سے ابھی راؤنڈ پر نکلے ہیں۔ ڈاکٹر باسط نے اذان کو مطمئن کیا اور پھر دھیان رات کب واپس آیا اور اذان کو حیرت ہوئی اور تسلی بھی، شاید دھیان کا دل بھی حسیب کے لیے بہت پریشان تھا۔ تبھی وہ سائمہ آنٹی کو آسیہ کے سپرد کیے، بڑی امی کو گھر ڈراپ کیے واپس ہاسپٹل آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، دھیان آئے تو اسے کہیے گا، جیسے ہی حسیب ہوش میں آئے مجھے انفارم کرے، اینڈ تھینک یو ایوری تھنگ ڈاکٹر باسط۔ اذان نے نرمی اور محبت سے شکریہ ادا کیا اور اجازت لی۔ اپنے ازلی پر اعتماد انداز میں ان کے کمرے سے باہر نکلا، فولڈ کف سیدھے کرتے ہی کف لنکس لگائے اور فون پر وقت دیکھتا وہ ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ پارکنگ تک پہنچا تو آگے زینو کا کہیں نام و نشان نہ دیکھے، چہرے کا رنگ اڑا۔ اب یہ کمیلین کا فیمیل ورژن کہاں چلی گئی؟ اذان نے ہفکی سے 400 نظر گھمائی، ہلکی ہلکی سحر تھی اور اکا دکا لوگوں کے سوا ہاسپٹل کا لان اور پارکنگ بھی خالی تھی۔ اس سے پہلے اذان پریشانی کے سنگ واپس اندر جاتا، گاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھی زینو کو دیکھے لمحے میں اس کا دماغ گھوما۔ لپک کر وہ نہ صرف اس کے سر پر پہنچا بلکہ بازو سے پکڑے اس ڈری بکری کو پکڑ کر جب اٹھایا تو وہ معصومانہ سا آگے سے مسکا دی اور اس کی مسکراہٹ میں خوف اور ڈر کی آمیزش تھی۔ تم مجھ سے سچ میں اب تھپڑ کھا لو گی زینش، ایک لمحہ تو میری تمہیں غائب دیکھ کر جان نکل گئی تھی۔ زینو کی یہ تنگ کرنے والی حرکتیں اس وقت وہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک تو تھکا تھا، اوپر سے آنکھیں اتنی درد میں جیسے ابھی ابل پڑیں گی، ٹھنڈ نے الگ سر میں ٹیس جگا رکھی تھی اور پھر کندھا جس پر ساری رات زینو نے سر رکھا وہ بھی خفیف سی تکلیف کا شکار تھا، بالکل ویسے جیسے آپ کے دمکانے پر میری جان نکلی۔ اذان پلیز، آپ کی عملی جزارتوں سے ڈر نہیں لگتا، آپ کی لفظی دھمکیوں سے بہت لگتا ہے۔ زینو کے سہم کر جتانے پر اذان نہ صرف ہنسا بلکہ اس کی گالوں کو دبوچے مسکراہٹ پر بات ختم کی، جبکہ زینو اتنی بری طرح جبڑے دبوچنے پر سسک کر منہ بگاڑ گئی۔ تم بچ جاؤ، آج مجھ سے زینو ماری جاؤ گی، چلو بیٹھو گاڑی میں، بلی کی لیس بھی تم سے کم ضدی ہوتی ہوگی۔ اذان نے اس کی بازو پکڑے زبردستی فرنٹ سیٹ کی جانب بٹھایا، جو ابھی بھی یخ ٹھنڈے ہاتھ لیے ہوئے سردی سے باہر آتے ہی ٹھٹر گئی اور اذان بھی ہنستا ہوا دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا۔ سیٹ بیلٹ پہنو۔ اذان نے اپنا سیٹ بیلٹ پہنتے ہی گردن موڑے زینو کو دیکھتے تاکید کی، جس پر وہ ذرا کھسک کر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھے شریر سے مسکائی، بازو جکڑ کر ساتھ لگی۔ اذان کی سنجیدگی برقرار نہ رہ سکی۔ میرا پرسنل سیٹ بیلٹ آپ ہیں، اب مجھے پلیز لے چلیں اور بیڈ پر جا کر پھینکیے گا تاکہ میں رات تک مزے سے سوتی رہوں۔ وہ اس کو جیسے پھر سے اطلاع دیے سوئی، اذان کی ساری اداسی کا بینڈ بجا کر رکھ چکی تھی، تبھی تو وہ ساحر مسکرانا ایک لمحہ بھی ترک نہ کر سکا، بس اس لڑکی کی ذرا جھک کر جبین چومتے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ میری نیندیں، میرا سکون، بھلے مجھ سے دور بھاگ کر بگاڑتی رہو، بس میرے یوں ہی قریب رہنا تاکہ مجھے یہ احساس ہوتا رہے کہ میرے پاس زندگی گزارنے کی کتنی خوبصورت وجہ ہے۔ تمہیں علم نہیں زینو، پر تمہارا یہ شرارتی اور ضدی روپ میری کمزوری بننے والا ہے۔ بے خود ہوتے اس کے بے خبر چہرے پر الفت بھری نگاہ ڈالتے، آنکھوں کے راستے دل تک اس کی خوبصورتی اور سانسوں کے راستے وجود کی خوشبو اتارتے سمے خود کلامی کرتے ہی اذان دائب انصاری نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بہار تک تنویر پاشا نے اپنی شرط ارسال کر دی، جس پر بہار کو اس صداقت باغ کے کسی حرف پر دکھ نہ ہوا۔ بس ایک چیز مناسب لگی، وہ حسیب کی جان تھی، اور حسیب کی جان کے بدلے کوئی اب بہار سے اس کا سب کچھ چھین لیتا تب بھی اسے منظور تھا۔ ساری رات وہ اس کی کمزور اور کبھی ہوتی دل کی دھڑکن محسوس کیے بار بار جاگ کر اس کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کی خوشبو، اس کے سانس لینے کی عدت سب قیمتی تھا، لیکن فجر کے بعد باپ کی شفاق شرط سننے کی المناکی نے لمحہ پر بہار کی آنکھ لگا دی۔ لگ بھگ اذان اور زینو کے جانے کے 1 گھنٹے تک حسیب کے سلے سینے پر موجود بوجھ اور سانسوں کے راستے مانو اسی بکھرتی خوشبو پر وہ ایک لمبی نیند سے جب جاگا تو بہار کو اپنے پاس دیکھے جسم کے درد، روح کی تھکاوٹ اور آنکھوں کی جلن ختم ہوئی، روح کو قرار آ گیا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ سینے لگی بہار کی گال چھو ہی پایا جب وہ یکدم ڈر کر نہ صرف جاگی بلکہ حسیب کی بند آنکھیں خود پر جمی دیکھتے فوراً اس پر سے اپنا نازک سا بوجھ بھی واپس اٹھا گئی۔ دونوں کی تڑپتی تشنہ آنکھیں ملیں۔
وہ جن پرطلب والہانہ دھیمے جذبوں کی شدت سے لبریز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ان کی تاب نہ لاتے بہار اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی نہ صرف بگڑتے سانس کو ہموار کرتی اٹھی بلکہ بھاگنے لگی۔ جب حسیب کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑوایا نہ جا سکتا، ہاتھ جکڑا اور کھنچا گیا، دل پر چھری سی لگی۔ مجھے جانے دو، اب تم ٹھیک ہو؟ بس اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اب میں تمہارے ارد گرد نہیں رہ سکتی حسیب، اب تم مجھے نہیں روکو گے۔ بنا پلٹے ہی چھلک جاتی آنکھیں رگڑے وہ اس سے ہاتھ چھوڑ دینے کے لیے گزارش کرتی، آنسوؤں میں ڈلی آواز کے سنگ بولی، میرے گرد اگر تم نہیں رہ سکتی تو مجھے بھی نہیں رہنا۔ کیا اس حالت میں مجھے اکیلا کر دو گی؟ اتنی بے رحم تو نہیں ہو؟ وہ اپنے آزردہ الفاظ نڈھال لہجے اور مدھم سرگوشی سے اسے کمزور کرتا گیا، یہاں تک کہ وہ گردن موڑے خود بھی پلٹی مگر حسیب کو دیکھنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ میں ہوں بے رحم، تم مجھے ڈائیورس دے دو، شاید اس سے زیادہ میں تمہارا ایک لمحہ بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ پلیز حسیب، مجھے مجبور مت کرنا، میں نے کچھ دن میں سارا جی لیا، اس سے زیادہ جینے کی خواہش کی تو تمہاری تکلیف کی صورت تاوان بڑھنا پڑے گا۔ میں تمہیں اس طرح بستر مرگ پر دوبارہ نہیں دیکھ سکتی، تم بہت سو کے لیے امپورٹنٹ ہو، پلیز سمجھو اس بات کو۔ آنسوؤں کو ہر ممکن روکتے وہ بنا نظر ملائے بس بولتی گئی، جبکہ حسیب دردناک سا مسکراتا، اس کی ہتھیلی پکڑے پاس بٹھائے اپنے زخمی سینے سے جوڑے، یوں آنکھیں موند گیا جیسے وہ یہ سب مذاق سمجھ رہا ہو۔ اس کی بند ہوتی آنکھیں بہار کے لیے جیتا جاگتا دکھ تھیں، تبھی تو وہ سسک اٹھی، یہ گولی شاید میں ڈیزرو کرتا تھا، تبھی لگی جو تکلیف ہمارے مقدر میں ہوتی ہے اسے ہمارے پیارے بھی دور نہیں کر سکتے۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا بہارے، نہ مرنا چاہیے، لیکن میں تمہارے لیے مر چکا ہوں۔ تم جب مجھے چھوڑنے کی بات کرتی ہو میرے اندر سب رک جاتا ہے، دل سمیت۔ وہ یہ سب روانی سے بولنے کے بیچ اپنی بند آنکھوں میں شکوہ اور تکلیف بھرے بہار کی نم سرخ سوجی آنکھوں کو نہارتا ہوا اس کے سینے لگے ہاتھ کو کھینچ کر بہار کے مزید اپنے قریب کر گیا، جس کی آنکھ سے آنسو اس درجہ محبت و حسرت سے ٹپکتا ہوا حسیب کے رخسار پر جا گرا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں حسیب، تمہاری اماں کی جان جیسے تمہاری تکلیف سے گئی وہ میرے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ دیکھو تم پرفیکٹ ہو میرے لیے، میرے نزدیک، لیکن میں تمہارے لیے بالکل اچھی نہیں۔ ہم سب حد کر دیتے ہیں، میری وجہ سے تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، کم از کم اس کا ازالہ تو ہو جائے گا پلیز۔ وہ ابھی بے قرار تھی، آنسوؤں کے پھندے سے سانس مشکل اور آواز گھونٹ دی، جبکہ حسیب خانزادہ اس وقت احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، سینہ زخمی تھا اور دل وہ لڑکی کر چکی تھی۔ تم بھی نہیں سمجھتی، کچھ حال پوچھنے کے بجائے میرے موت کے منہ سے نکل کر جاگتے ہی خود سے دور کرنے کی سزا سنا رہی ہو، کیسے مانو محبت کرتی ہو مجھ سے۔ حسیب کی تلخی اس کی گھلی آواز میں اتری، بہار نے گہرا سانس کھینچتے پہلو بدلا جیسے سانس لینی دوبھر ہو۔ کاش نہ کہا ہوتا کہ محبت کرتی ہوں، اور وہ ہنسی ہوتی منمنائی، کیونکہ وہ اس سے نظر پھیر چکا تھا اور اس کا نظر پھیرنا بہار کے لیے بہت دردناک تھا۔ جس محبت کے اظہار سے پچھتاوے کا ناطہ جڑے وہ زبردستی کی ہوتی ہے، تو تم نے حسیب خانزادہ سے زبردستی محبت کی۔ اس کی ناراضگی، اس کی استفہامیہ نظر بہار کے جگر کو ٹکڑے کر گئی، اس کا جکڑا ہاتھ پکڑے ہونٹوں سے دیوانہ وار لگا کر چومتی وہ نفی میں سر ہلائے رو دی اور حسیب کو بھی تڑپا بیٹھی۔ ہرگز نہیں، ایسا تو مت کہو، وہ اس کی ایسی نظر سہ نہ پاتی سسک اٹھی۔ تم بھی تو ایسا ویسا سب کہے جا رہی ہو بہار، سوائے اس کے جو میں سننا چاہتا ہوں۔ تم میرا سکون ہو، مجھ سے دور مت جانا، میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، ہارا مت سمجھنا۔ لہجہ کمزور جبکہ آنکھوں میں تلخی ہنوز لیے وہ اسے دیکھنے لگا، آنسو بمشکل روکتی اس کا جکڑا ہاتھ نرمی سے سہلائے نظر جھکا گئی، کیونکہ وہ واپس نیند میں اتر رہا تھا اور وہ چاہتی تھی وہ سو جائے۔ مجھے یہ سب خود ختم کرنا ہے اور حسیب کو بتائے بنا، ورنہ یہ مجھے کسی بھی طرح روک لے گا۔ جب تک تمہارے ہر سو سے دشمنوں کو ختم نہیں کر لیتی تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ میں نہیں چاہتی تم مجھے روکو۔ وہ فیصلہ تو لے چکی تھی، کیونکہ ان چند دنوں میں سے حسیب واحد تھا جو خود سے بھی عزیز ہو چکا تھا، اور خود تو مر سکتی تھی، اسے اندھیری کھائی میں دھکیل نہیں سکتی تھی۔ آرام کرو تم، میں تم سے سچ میں بہت پیار کرتی ہوں، اتنا جتنا کسی نے کسی سے نہیں کیا، بس اس بات پر ہمیشہ یقین رکھنا۔ جھک کر اس کی پرہدت جبین چومتی وہ حسیب کے واپس غنودگی میں اترتے ہی اس کے چہرے سے چہرہ جوڑے، اس کے ہونٹوں سے نکلتی حرارت میں سانس بھرے سرگوشی میں بولی، اس کی گال چومتے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کرتے بڑے ضبط سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ کوئی طاقت اس کا گلا دبا رہی تھی، تبھی مڑ کر تعصب سے اس نے حسیب کو آخری بار دیکھا۔ تمہارے ساتھ جس نے یہ کیا اسے باہر خود سزا دے گی حسیب، اور ایسی سزا دے گی کہ سزا بھی کانپ اٹھے گی۔ اسے اللہ اور ہاسپٹل سٹاف کے سپرد کیے وہ بنا کچھ کہے ہاسپٹل سے چلی گئی۔ اس نے جو دلہن کا لباس پہن رکھا تھا، اس حال میں وہ کوئی ٹیکسی تو نہ لے سکتی تھی، تبھی ڈیڈ کو کال کی۔ اگلے 10 منٹ میں تنویر پاشا کا ڈرائیور ہاسپٹل کے باہر پہنچا۔
आधे घंटे तक वो पाशा मेंशन पहुंची, चेंज किया और लाउंज में आई, जहां तनवीर पाशा महदोश हालत में सिटिंग एरिया की जानिब चक्कर काटता काटता बाहर के वहीं आने पर रुका। तो तुमने अपने डैड की इज़्ज़त और जान बचा ली बाहर। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, माफ़ कर दो। बहराम तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और सबसे बढ़कर अगर वो मेरा दामाद बन गया तो कानून के लंबे हाथ भी मुझे नहीं छू सकेंगे। तुम कब ले रही हो हसीब से डाइवोर्स, बताओ, कहो तो पेपर्स बनवाऊँ। तनवीर के मसनूई प्यार पर बाहर का दिल चाहा हंस दे, पर इन लोगों ने इससे ऐसी हंसी भी सल्ब कर ली, पत्थर का बुत बना दिया जो अब बस मिस्मार हो सकता था। वो शख्स अपने मतलब के आगे बाहर की उजड़ी आंखें भी ना देख रहा था। यही तो इस लड़की के सारे दुख थे। पहले मैं बहराम से एक बार उसके बंगले जाकर मिलना चाहती हूँ, अगर वो मुझे ठीक लगा तो आपकी डिमांड पर सोचूंगी। बाहर पत्थर की तरह बोली, हर एहसास और जज्बे से बेनियाज, जिस पर तनवीर की आंखों में हबासत भरी चमक उतरी। हाँ हाँ, तुम अच्छा सा तैयार हो जाओ, मेरा ड्राइवर तुम्हें अभी ड्रॉप करके आता है, हो सके तो उसके साथ लंच करो। हसीब खानज़ादा तुम्हें आंसुओं के सिवा कुछ नहीं देगा मेरी जान, और ये मोहब्बत 2 दिन का हर नाज है। मुझे यकीन है तुम समझदारी का मुजाहरा करते हुए उसका इंतखाब करोगी जो हमें सपोर्ट करे। तनवीर की लिपटी चुपड़ी बातों से इस वक्त बाहर को वहशत हुई, तभी इस आदमी की बात मुकम्मल हुए बिना वो वहाँ से चली गई। रूम में आई और वार्डरोब खोली और सबसे मॉडर्न ड्रेस निकाला। 10 मिनट में वो तैयार हुई। बोट शेप फुल टाइट लेयर ब्लैक ड्रेस के हमरा हील्स, डायमंड इयर रिंग्स और मेकओवर ऐसा कि बहारे के चेहरे, ज़ात और रूह की हर दरार छुप गई। जबकि तनवीर ने पहले ही बहराम को लंच पर बाहर के आने की इत्तला दी, जिसके लिए ये एक झटका था, लेकिन वो जानता नहीं था अभी बाहर को वो मर सकती थी तो मार भी सकती थी। तुमने हसीब को तकलीफ़ दी बहराम मलिक, बाहर तुम्हें तकलीफ़ों के पाताल में झोंकेगी। तुम्हें कोई कानून सजा ना दे, तुम्हें अकेली बाहर ही देख लेगी। सच धज कर भी वो अपनी उजड़ी सूझी आंखें छुपा न सकी, और रेडी होकर जब बाहर आई तो तनवीर पाशा की आंखें बाहर की तैयारी पर फटी की फटी रह गईं। देर हो जाए तो परेशान मत होइएगा, यही समझिएगा बहार ने बहराम और हसीब में से बहराम को चुन लिया, दर्दनाक मौत देने के लिए। अव्वल जुमले अपने सफाक बाप से कहे, आखिरी जुमला वो दिल में बोली, जबकि तनवीर पाशा फूले ना समाता अपनी जीत के खुमार में खुश खिलखिलाया। जबकि इस शख्स की मुस्कुराहट से बाहर का दिल उबा, तभी तो नज़र हटाते ही वो मेंशन से बाहर चली गई, लेकिन उसके अंदर दबा तूफान बता रहा था वो आज सब तबाह कर देने वाली है। हसीब के होश में आने और बेहतर होने की खबर रोज़ान को अंसारी हवेली पहुंचते ही मौसूल हो गई। जबकि सबसे पहले तो वो फ्रेश हुआ, चेंज किया, और जब रूम में एंटर हुआ तो जीनू को गधे घोड़े बेचकर बिना चेंज किए ही सोया देखकर मुस्कुरा दिया। थकन से निढाल होकर सोई, वो बहुत क्यूट लग रही थी जख्मी पैर के बावजूद। कल शाम से वो अजान के हमा वक्त साथ थी, तभी तो अजान को इस पर ढेर प्यार आया। डार्क ग्रे जीन्स के हमरा चारकोल टी शर्ट और पफर जैकेट के हमरा वाइट स्नेकर्स पहने वो थोड़ा नॉर्मल से हट कर ताज़ा और प्यारा लग रहा था। कसरती शानदार वजूद पर वैसे भी हर तरह का लिबास जचता, और फिर उसकी मुनफरद आसान हता कर देती खुशबू इस खूबसूरत कमरे में 400 फैली मजीद मसरूरी और मदहोशी के वजूद के क़याम का मूजिब थी। जैसिन पर रखे फ़ोन को उठाकर जीन्स में डाले वो बेड के करीब आया, जहाँ जीनू ने हील्स तक उतारने की जहमत ना की और टांगे ज़रा बेड से नीचे उतार कर बैठे बैठे सोई थी। इसे गुट्टी शायद किसी नशेई ने दी हो, कौन ऐसे सोता है जो उतना उस समेत। औज़ान ने हड़बड़ा कर कोफर दबाते पहले तो उसके नाजुक पैरों में स्ट्रिप्स का निशान छोड़ती हील्स उतार कर नीचे ज़मीन पर रखी, उसकी टांगे ऊपर मैट्रेस पर रखी, पैरों का हशर नशर कर दिया। इसने इतने खूबसूरत पाँव अगर मिल ही गए हैं तो कदर भी सीख लो बेज़ौक लड़की, मेरा ही ज़ब्त आजमाती रहना। उसके सफ़ेद सुरही चलकाते पैरों पर नरमी से उंगलियों का दबाव डाले, इन हील्स की स्ट्रिप्स के निशान को अफसोस से छूते देखा और इस पर लिहाफ करवाए पास ही बैठा। जीनिस चेंज कर लो, फिर सो जाना। मेकओवर बिना रिमूव किए ही मुर्दों की तरह आन गिरी हो, कोई डिसिप्लिन नामी चीज़ है या नहीं। अज़ान की आवाज़ जीनू को बहुत दूर से सुनाई दी, तभी तो फौरी करवट दूसरी तरफ बदले वो कसमसाती वापस टुन हो गई। मैं अपने घर हूँ, मिलिट्री हॉस्टल नहीं जो डिसिप्लिन पर चलना ज़रूरी। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही, सच्ची मुझे मत छेड़ें, मेरी आंखें नहीं खुल रहीं। अज़ान ने पकड़ के इसे वापस सीधा किया, जिस पर मंदी मंदी आंखें खोले जीनू ने अगली पिछली तमाम तर मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े, और कमेलियन इस कदर बुरी तरह इग्नोर होकर दिल मिला भी ना सका। यहाँ अगर जनाब की सारी सलाहियतें बेकार हो जाती थीं, अगर मेरे वापस आने तक तुम मुझे परफेक्टली फ़ाइन ना मिली तो बहुत बुरी सज़ा दूंगा। 5 बजे तक रेडी रहना, एक ऑफिशियल डिनर है, समझी, सुन रही हो ना। अज़ान ने उसको जबड़े से पकड़े हिलाया ताकि वो जाकर उसकी बात सुने, जबकि जीनू ने इस तरह की टॉर्चर पर न सिर्फ आंखें खोली बल्कि अज़ान का मुंह पर जमा हाथ पकड़े ऐसा काटा कि खुद अज़ान लम्हा पर बुखलाया। जहरीली। अज़ान ने फ़ौरन से हाथ पीछे करते घूरा, जबकि जीनू ना सिर्फ जागी बल्कि फौरी घबरा कर उठ बैठी, क्योंकि ये हरकत सरासर नींदो खुमार ने सरजद करवाई।
سوری اذان، مجھے لگا آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، زور کا کاٹ لیا کیا؟ اذان کے ہاتھ کو پکڑے ہونٹوں سے لگاتی فوراً محترمہ آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا جناب لے آئیں۔ اذان نے ہونٹ بیچ کر امڑتا کہا دبایا، پتہ نہیں یہ لڑکی سے مزید کتنا پاگل کرنا چاہتی تھی۔ تو کیا تنگ کروں گا تو میرے ساتھ یہ کرو گی؟ اذان نے مصنوعی غصہ جتایا۔ نہیں تو آپ سے تو زینو صرف پیار کرتی ہے، مجھے نہیں پتہ اتنی نیند کدھر سے آ گئی، لیکن میری پوری باڈی دکھ رہی ہے سچی، ایسا لگ رہا ہے کسی نے میری پوری رات پٹائی کر کے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ تبھی چڑچڑی بھی ہو رہی ہوں، کان پکڑ کر سوری فوراً سے اپنے رویے کی معافی مانگتے وہ اذان کو براہ راست اپنے پہلے جملے کے سبب نہ دیکھ سکی، جو بڑی دلچسپی سے زینو کے اس ذائقے دار رنگ تسخیر کرتا جا رہا تھا۔ میں کچھ مدد کروں؟ اذان نے چہرہ جھکی پلکوں والی کے قریب سرکاتے بے حد سرگوشی کی لمحے کے ہزارویں حصے زینو کی پلکیں اٹھی، آنکھوں سے آنکھیں ملی تو دل الگ سی لے پر دھڑکا۔ آپ کیسے مدد کریں گے؟ زینو کی ہچکچاتے ہوئے اذان کو دیکھنے کے بیچ سرگوشی سے بھی مدھم آواز ابھری، تمہارا گلا دبا کر کوچ کرتے ہی سارے درد بھی ختم۔ اذان کی گدگداہٹ بخشتے جواب پر زینو نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھتے لمحے میں آنکھیں غسیل رنگ سے بھریں۔ آپ چاہتے ہیں زینو مر جائے؟ انتہائی مظلومیت سے اٹا سوال، آواز بھی کٹی۔ ہاں مجھ پر مر جائے زینو۔ خمار میں ذرا تبدیلی نہ لاتے وہ زینو کو لاجواب کر گیا۔ تبھی تو ڈبڈبائی آنکھیں بھی مسکراہٹ کے رنگوں سے چمک گئیں۔ وہ جب جب نظر جھکاتی اذان کا دل سجدہ ریز ہو کر اس لڑکی کے سارے ستم بھول جاتا۔ آپ پر تو کب کی مر گئی زینش۔ اچھا اب جائیں، جہاں یہ سج دج کر جا رہے ہیں، چینج کرنے دیں، مجھے سونا ہے، میں 5 تک ریڈی رہوں گی۔ اعتراف کرتے ہی جکڑے جانے کے خوف کے پیش نظر وہ پہلو بچاتی پاس سے اٹھی، کیونکہ اب چینج کر کے ہی سونے والی تھی۔ اذان نے اس کے پاس سے اٹھتے خود بھی میٹر سے اٹھ کھڑا ہوتے سائڈ سے گزر کر جاتی زینو کی کلائی جکڑے مد مقابل لایا تو زینو کی رواں دھڑکنیں اذان کے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اپنے سینے سے جوڑنے کے پر خوف سے حلل کا شکار ہوئیں۔ کیا تم اظہار والے الفاظ کے ساتھ دنیا جہاں کی بوگیوں کو ملانا بند کر سکتی ہو؟ نہایت کوفت بھرے پپرے انداز میں اذان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی مدھم سانس اذان کو اپنی ٹھوڑی اور گردن کی جانب بکھرتی محسوس ہوئی۔ سمجھ تو وہ گئی پر تنگ نہ کرتی تو زینو کون کہتا اسے؟ اللہ اللہ، کون سا اظہار میں نے کب کیا؟ زینش نے تجاہل عارفانہ سے اس بری طرح کام لیتے دیکھ کر اذان اخیر تپا، تبھی تو چڑ کے اظہار کو اس کا چہرہ جبڑوں سے پکڑا اور رخسار اندر کو دبائے۔ تم اپنی سختیوں میں مسلسل بلکہ ہر لمحہ اضافہ کر رہی ہو زینش۔ اذان کی سنجیدگی پر کچھ لمحے وہ خاموش ہوئی۔ اذان کا اپنے رخساروں کی طرف گرفت بناتا ہاتھ نرمی سے پرے کیا اور ذرا قریب آتی اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف جمائے۔ روٹھ گئے ہیں مجھ سے؟ آنکھوں میں ڈھیر ساری اداسی بھرے پوچھا گیا۔ اذان نے جواباً سرد نگاہوں سے گھورتے دیکھا، مگر پھر مسکرا کر اپنی دنیا جہاں کی موہنی مسکراہٹ کے لمس میں ڈوبے ہونٹوں کی ان اداس آنکھوں کو باری باری شدت سے سونپی۔ کام تمہارے مجھے ناراض کرنے والے ہیں، اب اگر تم میرے معاملے میں کسی بات سے مکری تو اچھا نہیں ہوگا۔ اٹس لاسٹ وارننگ۔ کڑے تیور تھے پر مسکراتی جتاتی اذان کی واہنی آنکھیں سرور سا بخش رہی تھیں، تبھی تو زینوں پر دھمکی کا اثر ہی نہ ہوا۔ اللہ جی، یہ لاسٹ وارننگ دیتے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، مجھے ان کا عاشق بنا رہے ہیں آپ۔ کیا ہوگا میرا؟ مجھے تو یہ دنیا بلا کر رکھ دیں گے کہ کبھی اس سے زیادہ پاس آ گئے۔ لجائی سے مسکراہٹ دیتی وہ اذان کو التفات بھری نگاہوں سے تک کر من ہی من میں سوچتی اتنی کیوٹ لگی کہ اذان سے سنجیدہ رہنا محال ہوا۔ سن رہی ہو؟ اذان کو اس کے منہ ہی منہ میں مسکرانے پر اور غصہ آیا۔ زینو نے فوری سر ہلاتے مثبت اشارہ دیا اور اذان کے سار کو ہٹاتے دور ہٹی، جس پر وہ پھر بدمزہ ہوا۔ تمہاری حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی ہیں، باز آ جاؤ زینو، میری برداشت مت آزماؤ۔ اذان کا اشارہ سمجھتی وہ فوراً مزاحمت ترک کرتی اس کے روبرو تھمی، ڈرتے ڈرتے چہرہ اٹھا کر اس وجاہت ہے شخص کے سرد و خفا تاثرات دیکھے۔ آپ بھی یہاں کھڑے رہے، مجھے خود کو دیکھنے پر مجبور کیے رکھا اور یوں ہی مجھے مستقل دیکھتے رہے تو آپ پر بھی برداشت آزمانے کا الزام لگ جائے گا۔ مجھے جانے دے پلیز۔ زینو نے پہلے جملے اذان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہے اور آخری پر بڑی درماندگی کے سنگ نظر جھکائی۔ تو کیوں جبر کا روزہ رکھے ہوئے ہو لیڈی کمیلین؟ بندہ تو بحث ہی تمہیں بہکانے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ مجھے کیا چاہیے؟ اس کی طرف بازو لپیٹے اذان نے دوسرے ہاتھ سے زینو کا چہرہ اوپر کو اٹھائے بے حد و مدہوش سرگوشی کرتے زینو کے چہرے پر ہزاروں رنگ سجائے، اور یہاں اجازت ملنے کی دیر تھی کہ ہچکچاہٹ اور فطری حیا کے غلاف میں بندھی اس لڑکی سے مطلوبہ حق اذان دائم نے خود ہی وصول کرتے زینش کو اب سے کبھی نہ مکرنے کا پابند کیا۔ نہایت آہستگی سے اپنے لمس پر گداز و مبہوت ہوتی زینو کو رہائی دیتے اس کی سانسوں کو مہکائے آزادی دیے، پیشانی پر پوری شدت سے لمس چھوڑے، نہ صرف ذرا پیچھے ہٹا بلکہ بےحد انداز میں زینو کا سرخیوں میں گلتا چہرہ دیکھا۔ اب جا سکتی ہو چینج کرنے، سکون مل گیا مجھے بھی اور میری ضدی بکری کو بھی، بائے۔
کمر کے اطراف لپیٹا، بازو جکڑے، اس کی گال سرخ گال چمتا، ہنس کر حیا کی دیوی کو بھرپور نظر میں لیے وہ اپنی خوشبو سمیٹتا جیسے ہی کمرے سے نکلا۔ زینو نے ہمار و نشاط کے غلبے سے گلابی ہوتی آنکھوں سے مسکرا کر بند ہوتے دروازے کو دیکھا اور ہنستی ہوئی فوری چینج کرنے بڑھی۔ اذان نیچے آیا تو ایزل، مریم اور سعدیہ ناشتہ لگوا رہی تھی، جبکہ طلال بھی اسی لمحے ڈائننگ ہال تشریف لائے۔ ایزل سب سے جواد سیال کے مطالبے کا ہی ذکر کر رہی تھی۔ اذان بھی قریب آتے رکا اور پہلے ایک خشونت بھری نگاہ نہار منہ چچا کی جانب رسید کی۔ کوئی مذائقہ نہیں ہے آئی جان، آپ ہاں کہہ دیں ان کو۔ ناکام عاشق صاحب میرے ساتھ باہر تشریف لائیں، ذرا پیٹ پوجا بعد میں کیجیے گا، ہم آتے ہیں۔ اذان نے تمیز کے دامن کا آخری کنارہ تھامتے جس طرح کرسی پر بیٹھے طلال کا بازو پکڑے کھڑا کروایا اور ساتھ لیے حویلی سے نکلا۔ سعدیہ اور ایزل مریم بھی ہنس دیں، ضرور طلال نے پھر سے کوئی غلطی کی ہوگی۔ ایزل مریم نے مسکرا کر کرسی سنبھالی تو سعدیہ بھی ان کو کمپنی دینے ساتھ بیٹھی، جبکہ طلال کا بس نہ چلا، ہاتھ چھڑا کر دوڑ جاتے، کیونکہ اذان نے جس جبر کی تمیز سے ان کو مخاطب کر رکھا تھا وہ ویسے ہی خطرے کا سائرن ہی تھا۔ بتا بھی دو تھانے دار کہیں کہ اب کیا کر دیا میں نے۔ لان میں لا کر ہلکی پھلکی دھوپ، صبح کی دھوپ میں لا کر کھڑا کرتا، وہ خود بھی رکا اور چاچو کو بھی روکتے سر تا پیر برہم نگاہ ڈالی۔ اس کے چہرے پر لمحے میں سنگلا چٹانوں کی سی سختی در آئی۔ میں اس عمر میں باپ بننے سے بڑا کارنامہ نہیں سوجا آپ کو، وارننگ دی تھی لیکن آپ نے کر دکھایا، مجھے شرم آ رہی ہے لیکن آفرین ہے آپ کے اطمینان پر چاچو۔ اذان کو یہ سب پتہ چلنے پر طلال ساری برہمی بلائے اور الٹا پشیمان ہو گئے، نظر تک چوری پکڑی جانے پر جھکا لی۔ کیا کروں تو اپنے بچے کو صرف اس لیے ختم کر دوں کہ وہ کمل کی کوکھ میں ہے؟ یار میں خود اس پر بہت شرمندہ اور پریشان ہوں، پر بتاؤ کیا کر سکتا ہوں جب اللہ ہی میری آزمائش لینا چاہتے ہیں۔ وہ اس وقت اتنے مسکین و مظلوم بن کر وہ اذان کے غیظ و غضب کا اضافی سامان کر گزرے۔ بھتیجے کے باپ بننے کی عمر میں چچا صاحب بن رہے ہیں، کیا اس پر ناچوں؟ اذان کی کوفت پر طلال یکدم دبا سا مسکرائے اور باخودہ اذان کو زہر لگے، گویا اذان کو اپنے باپ نہ بننے کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ نہ زینو ہاتھ لگ رہی تھی، نہ حالات سازگار ہونے کے موڈ میں تھے۔ یہ تو پھر تمہاری نااہلی ہوئی نا لاڈلے، ناچنے کا دل ہے تو ناچ بھی سکتے ہو۔ طلال کی زبان پر کھجلی ہوئی تو ڈٹھائی کا اولین درجے کا بے باک مظاہرہ کیے بولے بنا نہ رہ سکے، جبکہ اذان نے یوں دیکھا جیسے گردن دبا دینا چاہتا ہو۔ مجھے غصہ مت دلائیں چاچو، زینش کا سوچا آپ نے؟ اس نے ابھی آپ کو معاف نہیں کیا، صرف شرائط سے باندھ کر ذرا نرم ہوئی ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ اب سچ میں علایا سے وفادار نہیں ہے تو اسی نقطے پر چلی جائے گی جہاں اس کی یہ تکلیف اسے بے سکون کرتی رہے گی۔ میں کیا ہی آپ کو کہوں یار، آپ صرف میری الجھن اور پریشانی میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ اذان بھی ان کو کیا کہتا کہ یہ معاملات انسان کے بس میں نہ تھے، جبکہ طلال کے پاس کہنے کو واقعی کچھ نہ رہا۔ بہرام تک کمل کے امید سے ہونے کی خبر پہنچ چکی ہے اور وہ خبیث اب کمل کو چھوڑ کر بہارے کے پیچھے لگ گیا ہے۔ یہ بات مجھے دشمنوں سے پتہ چلی، کیا آپ مجھے خود یہ نہیں بتانے والے تھے کبھی؟ اذان کے لہجے میں شکوہ اور افسوس تھا جس پر طلال تڑپ سے اٹھے۔ ایسا نہیں ہے یار، میں تمہارے رد عمل سے خوف زدہ تھا۔ طلال کے بونڈے جواز اذان کے لیے قابل قبول ہرگز نہ تھے، اور اب آپ زینش کے انتہائی رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ اسے کیا میں ہمیشہ تکلیف میں ہی دیکھتا رہوں گا چاچو؟ کیا وہ کبھی مکمل خوشی نہیں پا سکے گی؟ کیوں؟ میں اسے جتنا نارمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی نئی الجھن کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ سب کب ختم ہوگا آخر؟ وہ یہ سب کہتے ہوئے بہت بے بس لگا، جبکہ طلال کو تو زینو پر رشک آیا جس کے لیے اذان اس قدر حساس ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری لاڈلے، میں مجبور ہوں۔ طلال کی پشیمانی سے نظر جھک چکی تھی۔ تم چاہو تو اسے اس ماحول سے کچھ دن دور لے کر جا سکتے ہو۔ چاچو کے اگلے مشورے پر اذان کی سرد مہر نظر میں خفیف سی نرمی آئی۔ وہ کمیلین کے چچا تھے، سمجھ گئے تھے اصل کوفت ان محترم کو بیگم سے دوری کی لاحق ہے، اسے وہاں بھی یہیں کی پڑی رہے گی۔ ہاں کسی دوسرے سیارے پر جانا پاسبل ہوتا تو میں ضرور اسے پریفر کرتا۔ اذان نے منہ بسوڑ کر ان کے مشورے کو واپس انہی کو تھمایا۔ کیا تم دو کے بیچ سب اس سے پہلے چچا اپنی دلچسپی اور تجسس کو سوال بناتے؟ اذان نے فوراً سرد مہری بڑھائی، پرسنل ہونے کی کوشش بھی نہیں ناکام عاشق صاحب۔ اذان کی کراتی تنبیہ پر وہ اس درجہ دل جلی دھمکی پر تمام تر اداسی کے ہنس دیے۔ سمجھ گیا، تم سے دلی ہمدردی ہے لاڈلے، دراصل علایا بھی کچھ ایسی ہی تھی، ہاتھ نہ آنے والی۔ سو میرے بچے، تمہیں اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے خود ہی تکو کرنی ہے۔ چاچو کی نیک تمنائیں یا دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک تو وہ پہلے ہی جب تپا ہوا ہو، یہ دل جلے عاشقوں والی فیلنگ دینے والے لوگ بہت ملتے تھے۔ طلال محظوظ مسکراہٹ اچھالتے وہاں سے گئے تو اذان نے دانت پیس کر ان کو جاتا دیکھا۔ اپنے کارنامے اس درجہ ڈٹھائی سے بتانے کا ایوارڈ ہوتا تو آپ کو ہی جاتا طلال انصاری۔ یہ ہو کیا رہا ہے میری زندگی کے ساتھ؟ اف، جو اٹھتا ہے مجھے مشورے تھما جاتا ہے اچھی لو لائف کی، جیسے اپنی لو لائف تو ان کی مثالی رہی ہے، جیسے میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں جسے ان کے مشوروں کی ضرورت ہے۔
یا اللہ مجھے صبر دیں۔ اس وقت وہ بہت ہی بپرا تھا، چہرہ لال تو تھا ہی، کمیلین کے کان بھی سرخ تھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ حد سے صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ بڑبڑانے کے فوری بعد اذان نے بھی سر جھٹکے قدم حویلی کے اندرونی طرف بڑھا دیے۔ ناشتے کے بعد وہ واپس ہاسپٹل جانے والا تھا اور پھر وہاں سے ایک اہم کام کے لیے اس کی روانگی تھی۔ جی جناب، 56 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا رسپانس کیوں کم ہو رہا ہے، کہ آپ کو ناول اچھا نہیں لگ رہا، تو ضرور بتایا کریں۔ تو بہت زیادہ مزے کا ہونے والا ہے آگے، بہت سارے ٹویسٹ اینڈ تھرل اور ایکشن اور بہت سارا رومانس بھی ہے، تو ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو بتائیے گا کیسی لگی قسط۔ تو اب ہم ملتے ہیں 57 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔